وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ عِبَادِي، اور آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے، یقول التی ہی احسن، بات کریں تو بھلی بات کریں، اچھی بات۔ ان الشیطان کان للانسانی، کہ بے شک شیطان ہے انسان کے لیے عدوا مبینا، کھلا دشمن۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہیے کہ اچھی بات کریں، خوبصورت بات کریں، کیونکہ شیطان ان کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ان کے درمیان کینہ پیدا کرتا ہے، بغض پیدا کرتا ہے، اور شیطان یقیناً اللہ فرما رہے ہیں انسان کا بہت کھلا دشمن ہے۔ اب یہ کھلا دشمن ہمارے تعلقات خراب کرتا ہے، یہ فساد بھی پھیلاتا ہے، انسانوں کے تعلقات کو خراب کرتا ہے، قطع تلخی کی طرف لے کے جاتا ہے، تاکہ انسانوں کے آپس کے تعلقات خراب ہوں اور پھر وہ بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جائیں۔ غیبت کے دروازے کھل جاتے ہیں، چغلی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک دوسرے کا تجسس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے گناہ جو ہیں ان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ حج کی جو پہلے آیت تلاوت کی گئی وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53، جس میں اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ اچھی بات کریں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ بندوں کے درمیان فساد کروانا چاہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور بے شک کھلا دشمن ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے، سورہ نمبر 22 ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ، وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے آپس میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو اتباع کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا، بحث کرنا۔ کس کی اتباع ہے؟ شیطان کی، وہ جو اللہ کا نافرمان ہے۔ تو علم حاصل کرنا پڑے گا، جس پہ سب سے بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے، ایک گوشت کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، اور پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جو بڑا عزت والا ہے، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ علم دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو اور سکھایا جو اس کو نہیں آتا تھا۔ اگلی آیت جو ہے وہ سورہ حج کی ہی آیت نمبر 53 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، شیطان وسوسے کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ نے اس کو یہ طاقت کیوں دی، مہلت کیوں دی؟ تاکہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم آزمائیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک جو ظالم ہیں وہ مخالفت میں بہت دور، بہت آگے نکل چکے ہیں۔ تو اللہ نے شیطان کو، ابلیس کو مہلت دی تاکہ اللہ بندوں کا امتحان لے لے، آزما لے کہ کون ہیں جن کے دل میں مرض ہے، اور کون ہیں جن کے دل اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کون ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہیں، اور کن کے دل سخت ہیں۔ پھر آپس میں سرگوشی کرنا، یہ بھی شیطان کے عملوں میں سے ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10، سورہ نمبر 58 ہے، آیت 10، انما النجوى من الشیطان، اللہ فرماتے کہ بے شک سرگوشی کرنا، کانا پھوسی کرنا، یہ شیطان کے عملوں میں سے ہے۔ لِيَحْزُنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ایمان والوں کے دلوں میں غم پیدا کرے ایک دوسروں کے لیے۔ جب 3 لوگ بیٹھے ہوں اور 2 آپس میں سرگوشی کریں تو تیسرا پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہ شیطانی عمل ہے۔ وَلَيْسَ
بِزَوَارِهِمْ شَيْئًا، اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگوں کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا جو شیطانی عمل کر رہا ہے یا شیطان، الا بِإِذْنِهِ، مگر اللہ کے اذن کے علاوہ۔ اللہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، اگر کسی کا نقصان لکھا ہوا ہے اللہ نے تو وہ ہوگا، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، چاہے لوگ جتنی مرضی کانا پھوسی کر لیں، جتنے مرضی ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسے ڈال لیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر توکل کریں، بھروسہ صرف اللہ پر، گھبرائیں نہ کہ لوگ پتہ نہیں شیطان کیا کر رہا ہے تو کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ شیطان کا تو کام یہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، ان کے خلاف دشمنی کی، ان پہ الزامات لگائے، لیکن یوسف علیہ السلام کون تھے؟ محسن، احسان کرنے والے۔ احسان محسن وہ ہوتا ہے کہ احسان کے بدلے احسان نہیں کرتا، بلکہ جو اس کے ساتھ برا بھی کرے اس پہ بھی احسان کرنے والا، یہ ہے یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے بار بار کہا وہ ہمارے محسنین میں سے ہیں۔ تو شیطان جو ہے اصل تو شیطان ہی ہے، اور پھر جو لوگ شیطانی عمل کرتے ہیں شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں، شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، شیطان کے گروہ میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ شیطانی عمل کرنے شروع کر دیتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا کہا ہے ان کو کاٹتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 میں ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ نے ان سے پکا عہد لیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں ان رشتوں کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یوصلہ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں۔ جب رشتوں میں دراریں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فساد۔ شیطان سب سے پہلا جو رشتہ حرام کرواتا ہے وہ کون سا؟ میاں بیوی کا، دو خاندانوں میں فساد کرواتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، پہلے بھی بیان کی گئی ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پہ سجاتا ہے، پھر اپنے کرندے چھوڑتا ہے، لوگ مختلف کام کر کے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں قتل کروایا، کوئی کہتا ہے میں چوری کروایا، کوئی کہتا ہے زنا کروایا، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، تو شیطان اس کو گلے لگا لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر کہ تو نے صحیح کام کیا، دو خاندانوں کو میں فساد ڈال دیا۔ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ رشتے کاٹے جائیں، رشتے ٹوٹیں اور فساد پھیلے۔ یوصلہ و یفسدون فی الارض، کہ جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا تھا ان کو کٹواتا ہے اور فساد ہوتا ہے زمین پر۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ جو رشتوں کو توڑتے ہیں، جن کو اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا گیا ہے اور زمین پر فساد کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو خسارے میں رہیں گے، قیامت کے والے دن میں خسارے میں رہنے والے لوگ۔ سورہ رعد میں آتا ہے، سورہ رعد سورہ نمبر الرعد سورہ نمبر 13 آیت 20 اور 21، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، اللہ سے جو کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد، اس کو پکا کرنے کے بعد توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ہے، انسان کے آپس میں رشتے، ماں باپ، بیٹی بیٹا، بہن بھائی، شوہر بیوی، یہ رشتے جوڑنے کے لیے ہیں، قرابت کے رشتے یہ جوڑنے کے لیے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے ہیں کس سے؟ اپنے رب سے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور کس سے ڈرتے ہیں؟ اس حساب سے جو برا حساب ہو، یعنی وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور خوف کھاتے ہیں قیامت والے دن جو حساب والا دن ہے کہ ہمارا حساب پورے طریقے سے نہ لیا جائے۔ رشتوں کو آپس میں جوڑنا یہ معاشرے میں امن لے کے آتا ہے۔ جب لوگ آپس میں رشتوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوتے ہیں دین پر عمل کرنے میں، اور جب رشتے کٹتے ہیں یقین جانیں تو نارکی پھیلتی ہے، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں، منہ کے سامنے لوگوں سے قطع تلقی کرنا، ان کے منہ پر ایسی باتیں کہنا جس سے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب رشتے توڑے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا خوف نہ ہو۔ اللہ نے تو بندوں سے عہد لیا تھا کہ
जोड़ेंगे उन रिश्तों को जिसको अल्लाह ने जोड़ने के लिए कहा है। रिश्ते तोड़ने वाले जन्नत में नहीं जा सकते। सही बुखारी की हदीस है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का नंबर जो है 5984, ला यदखुल जन्नता कातिउन, के काटने वाले, रिश्तों को काटने वाले जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाह अकबर। तोलना पड़ेगा मुझे और आपको कि हम कहीं रिश्ते काटने वाले तो नहीं हैं, लोगों के रिश्ते ख़राब करने वाले तो नहीं हैं, ऐसी बातें तो नहीं करते कि जिससे लोगों के रिश्तों में दरारें आ जाएं, क्योंकि ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। सुनन अबू दाऊद की हदीस है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का नंबर 4919, अला अखबिरुकुम बी अफजला मिन दराजति सियामी व सलाती व सदाकती। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में ना खबर दूँ जो अफजल है, किससे, दर्जे में, रोज़ों से, नमाज से, सदक़े से। अल्लाह अकबर। नमाज से भी अफजल, रमज़ान से भी अफजल जो पिलर है, और सदका जो फ़र्ज सदका ज़कात है उससे भी अफजल। कालू, सहाबा ने अर्ज़ की, क्या कहना चाहिए था, यही कहना था ना। कहा, कालू बला या रसूल अल्लाह, कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, ज़रूर बताएं, ऐसा ज़बरदस्त काम। फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में रिश्तों को की इस्लाह कर देना, जोड़ना। यकीन जाने रिश्तों को जोड़ने के लिए अगर कोई झूठ भी बोलेगा तो वो भी अच्छा अमल गिना जाएगा। किसी के दिल में अगर बुग़्ज़ है, एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं, और आप उसको जा कहेंगे वो दूसरा तो तुम्हारी बड़ी तारीफ़ कर रहा था कि तुमने फ़लाने वक्त में उसके साथ ये किया, तुम्हारी बड़ी अच्छी बातें कर रहा था तुम्हारे लिए, और दूसरे को जाकर भी ये कहें तो इस तरह, हालांकि आपने नहीं भी सुनी, लेकिन आपने कहा इस्लाह ज़ातिल बैन के लिए, ताकि इनके रिश्तों को जोड़ दिया जाए, तो ये अल्लाह अकबर, ये झूठ भी नेकी में लिखा जाएगा। लोगों को जोड़े, आपस में काटे ना। आपने फरमाया कि रोज़े से, नमाज से और सदक़े से भी अफजल काम इस्लाहु ज़ातिल बैन, लोगों के आपस में इस्लाह कर देना, लोगों के आपस के तल्लुकात को दुरुस्त फरमा देना। और फरमाया कि तुम्हें वो चीज़ ना बताऊं जो दीन को मूंड के रख देती है। कैसे मूंडा जाता है, बालों को पूरा गंज कर दिया, हलक करवाना। जो लोग हज में जाते हैं, मर्दों के लिए ज़रूरी है, कसर भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अजर का काम है हलक करवाना। आपने फरमाया कि अल्लाह की रहमत हो, जो हलक करवाते हैं 3 दफ़ा काफ़ी, चौथी दफ़ा जो कसर करवाते हैं, तो 12। फरमाया, तुम्हें उस चीज़ के बारे में हम बताऊं जो दीन को मूंड के रख देती है। जब सर पर उस तरह लगे तो कोई भी बाल नहीं बचता, कोई नेकी नहीं रहने देती। वो क्या है, फसाद ज़ातिल बैन, लोगों के आपस के तल्लुकात में फसाद फैलाना, लोगों के आपस के तल्लुकात को ख़राब करना। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। जब हम बैठ के बातें करते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर औरतें, मेरी बहनें जो भी हैं, बेटियां हों या हमारे अज़वाजी रिश्तेदार, हमारे बीवियां, जब औरतें आपस में बैठ के ऐसी बातें करते हैं, या मर्द, जिससे रिश्तों में फसाद फैल रहे, दरार फैल रहे, ये तो दीन को, नेकियों को मूंड के रख देने वाली चीज़ है। अल्लाह अकबर। सही बुखारी की हदीस एक और, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि, हदीस का नंबर भी नोट कर लें, 5987, इन अल्लाह खलक़ल खल्क़ा, अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा किया, और मखलूक को पैदा करने के बाद जब फारूक हुआ, तो रहम ने अर्ज़ की, मेरे लिए क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया कि तेरे लिए ये है कि जो तुझको काटेगा मैं उससे काटूंगा। रहमी रिश्तों को काटने वाले से अल्लाह अपना तल्लुक काट लेते हैं, और जो तुझसे जुड़ेगा मैं उससे जुड़ूंगा। अल्लाह अकबर। जोड़ने का कैसा है सिला, और काटने का कितना बड़ा गुनाह। अल्लाह से तल्लुक ही कट गया। अल्लाह करे कि हमें बात समझ में आए, अपने वक्तों को फजूल ज़ाया ना करें, लोगों की गिबतें, लोगों की चुगलियाँ ना करें, जसूसियाँ ना करें, लोगों की बुराइयों के पीछे ना पड़ें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी की बुराई के पीछे पड़ेगा तो अल्लाह उसके पीछे पड़ जाएगा, और फिर उसको अल्लाह वहाँ जलील करेगा जहाँ उसका गुमान भी ना हो। सही बुखारी की हदीस है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हब्बा अन युबसता लहू फ़ी रिज़्क़िही,
جو چاہتا ہے نا کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے، اس کے رزق کو وسیع کر دیا جائے، اللہ رزق میں برکت ڈال دے، وَيُنْسَى لَهُ فِي آثَارِهِ، اور اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رحمی رشتوں کو جوڑے۔ شیطان چاہتا کیا ہے کہ ہمارے رشتوں کو ختم کرے، اللہ کیا چاہتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑا جائے۔ اب کس کی ماننی ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم، ایک طرف اللہ سے تعلق ہے اور ایک طرف اللہ کے ساتھ قطع تعلقی، ایک طرف نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی بہتر عمل، آپس کی اصلاح، اور ایک طرف دین کو مونڈ دینے میں چیز لوگوں کو میں آپس میں فساد کروانا۔ فیصلہ کریں کہاں کھڑے ہیں، کم بولیں تو خیر کی بات کریں ورنہ خاموش رہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا۔ کوئی کسی کے لیے اچھا کرے، کوئی کسی کے ساتھ جوڑے تو اس کے ساتھ جڑنا تو ہے ہی ہے، لیکن اصل جڑنا وہ ہے جو آپ سے کاٹے اس کے ساتھ جڑے جائے۔ اللہ اکبر۔ کاٹنے والے سے اپنے آپ کو جوڑیں، رحم رشتہ جو بہن بھائی آپ سے نہیں مل رہا اس سے ملنے کی کوشش کریں، یہ ہے اصل نیکی، اصل جوڑنا یہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان کیا ہے، محسن کون ہے، جو برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، جو کاٹتا ہے اس سے جوڑتے ہیں، یہ ہے اصل نیکی، اصل جوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے۔ حدیث کا نمبر جو ہے 5991، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پورا قرآن اور پورا دین ہمیں معاملات پہ ہے، الدین معاملہ، کہ دین تو معاملات ہی ہیں۔ اصل میں تو آپس کے معاملات اچھے ہوں گے تو دین پہ عمل اچھا ہوگا، وعدے پورے کیے جائیں، وعدہ خلافی نہ کیا جائے، کیونکہ وعدہ خلافی کرنے والے اور اسی طرح امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جب بھی آپ خطبہ دیتے تو یہ اکثر یہ الفاظ آپ فرماتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہو، کوئی ایمان اس شخص کا جس میں امانت ہی نہیں ہے، ادھر کی بات ادھر کر دے، ادھر کی بات ادھر کر دے، امانت دی جائے تو وہ پوری نہ کرے، جو ذمہ داری دی جائے اس کو ادا نہ کرے، کوئی ایمان نہیں۔ ولا دین لہو لمن لا عہد لہو، اور کوئی دین نہیں اس شخص کا جس میں عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ دو دن ایسے ہیں جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک پیر کا دن اور ایک جمعرات کا دن۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں دنوں میں روزے بھی رکھتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر اس شخص کو بخش دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے نہ بولنا، اور جب اس پہ مدت گزر جائے، 1 سال اگر نہ بولے تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کا دوسرے نے اس کا خون بہا دیا۔ اللہ اکبر۔ جو پہل کرے گا اس کو سارا انسینٹو مل جائے گا۔ کوئی رشتے اگر دیکھیں بہت ساری جگہ پہ جب بھائیوں کے رشتے ہوتے ہیں اور آگے بچوں کے رشتے ہوتے ہیں، اگر وہ ٹوٹ جائے تو بہن بھائیوں کے آپس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، ایک دیکھتا تو دوسرا ادھر منہ کر لیتا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم پہل کریں اسلام میں، جس نے پہل کر لی وہ انسینٹو لے گیا، جس نے آگے بڑھ کے بڑھا لیا اللہ اس کو معاف کر دیں گے، اور جو نہیں بڑھ رہا، جو اپنی ضد پہ نہ پہ آ رہا ہے، اس کے لیے پکڑ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بات سمجھ میں آئے کہ یہ چیزیں جو ہیں شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان یہ چیزیں پیدا کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، اور اللہ کے بندے بن جاؤ۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر کے، یعنی 3 دن تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے بڑھ کے بلاؤ، ایک دوسرے کو بلاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرو، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔
اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہم نے پہلے بیان کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ رحمی رشتوں کو جوڑے، رحمی رشتوں کے ساتھ اچھا تعلق کرے، رحم والے رشتوں کو وَآتَا ذِی الْقُرْبَى ان کو دے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ ایک نیکی وہ ہے جو انسان کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، اور ایک نیکی قریبی رشتہ دار کے ساتھ کرتا ہے، رحمی رشتے میں کرتا ہے، اس کا دگنا اجر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اصل بات ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کے آپس کے معاملات خراب کیے جائیں، ان میں فساد ڈالا جائے، ان کے تعلقات کاٹے جائیں، تاکہ یہ ایسے گناہوں میں ملوث ہوں جس سے یہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ سے ان کا تعلق کٹ جائے اور وہ شیطانی گروہ میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو رشتے جوڑنے والا بنائے، رحمی رشتوں کو جوڑنے والا بنائے، قریبی رشتوں داروں کے ساتھ احسان والا سلوک کر محسنین احسان کرنے والا بنائے، حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہو گئیں اس سے پہلے ان کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس دین پر عمل کریں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا